ذرا ایک بار اور درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی وسلم وبارک علیہ وعلی کل من هو ما هو مرضی الذی صلاۃ تبقى وتدوم بدوام الملک الحی القیوم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور علیہ السلام پیدل چل کے طائف تشریف لے گئے. جب آقا طائف میں گئے تو طائف میں جو تین بھائی تھے وہاں سردار، ان تینوں سے جا کر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاقات فرمائی. اور ملاقات کرنے کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اللہ کے دین کی طرف بلایا. تو دونوں نے تو بڑی گستاخی کی بات کی. ایک بڑے نے، جو بڑا بھائی تھا، اس نے کہا کیا تم ہی ملے تھے اللہ کو رسول بنانے کے لیے؟ معاذ اللہ. اس بدترین پاگل نے اس طرح کی بات بکی. دیکھیں، یاد رکھیں، جو بندہ بھی حلالی ہوگا باپ کے اعتبار سے، اس کا خون حلال ہوگا، وہ کافر ہو سکتا ہے لیکن نبی کا گستاخ نہیں ہو سکتا. یہ بہت خاص بات میں عرض کر رہا ہوں. ہاں، کافر ہونا الگ بات ہے اور گستاخ رسول ہونا الگ بات ہے. کفر کی بدترین قسم کا نام ہے گستاخی رسول. تو جو باپ سے پیدا ہوگا وہ کفر کر سکتا ہے لیکن نبی کی توہین نہیں کر سکتا. دنیا میں بہت سے کافر ہیں جنہوں نے رسول اللہ کی توہین نہیں کی. وجہ کافر ہیں لیکن باپ سے پیدا ہوئے حلال طور پہ، اور جو باپ سے نہیں بلکہ پاپ سے پیدا ہوتے ہیں پھر وہ نبی کی شان میں توہین کرتے ہیں. چاہے اخبار میں لکھ کے کریں، چاہے بک کے کریں، کسی بھی طرح کریں، تو وہ اپنی حیثیت بتاتے ہیں کہ ہم کون ہیں. تو مسلمانوں کو جو ہے وہ بہت آبدیدہ یا پسمردہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. نبی کی توہین کرنے والا اپنی حیثیت بتا رہا ہے کہ میں کیا ہوں اور میری ماں کتنی گندی تھی، میری ماں کتنی آوارہ تھی. وہ اپنی ماں کی حیثیت بتاتا ہے، وہ کسی اور کی توہین نہیں کرتا. پہچان لو ان چہروں کو. اور مسلمانوں، تمہیں جذباتی بنانے کی کوشش کی جاتی ہے. میرے رسول کا مرتبہ اتنا بلند ہے کہ ان کا خدا ان کی تعریف قرآن میں کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور کسی انسان کے کہنے پر ہمیں جو ہے وہ بہت زیادہ تڑپنے کی، یقیناً عشق ہمارا ہے، ہم تڑپیں گے، لیکن ایک تصویر کا یہ رخ بھی آپ دیکھیں تو اس بدترین انسان نے کہا کیا خدا کو آپ ہی ملے تھے؟ اور دوسرے نے کہا اگر آپ ہی کو تمہارے رب نے خدا بنایا ہے تو معاذ اللہ پھر وہ کعبے کے پتھر بھی سلامت نہیں رہنے چاہیے. اس طرح کی باتیں اس نے کہی. اور تیسرے نے کہا کہ میں آپ سے کوئی بات ہی نہیں کرنا چاہتا. حضور علیہ السلام نے اس پر بھی ان سے کہا کہ دیکھو، تم اسلام قبول نہیں کرتے نا، تم چپ رہو. اب میں تمہاری عوام کے درمیان جا کر اسلام کی بات کرنا چاہتا ہوں. تم نہیں کرتے، کم سے کم اب تم خاموش رہو. تو انہوں نے یہ نہیں کیا، بلکہ طائف کے اوباش لڑکوں کو اور بچوں کو حضور علیہ السلام کے پیچھے لگا دیا کہ انہیں بستی سے باہر تک نکال کے رہو اور انہیں پتھر مارو، کپڑے پھاڑو اور پیچھے سے چلاؤ کہ معاذ اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ. حضور کی بے ادبی کے الفاظ سکھائے. اب میں وہ الفاظ نہیں کہتا، اتنے بدترین وہ الفاظ ان لوگوں نے سکھائے. اور طائف کے وہ نوجوان اوباش لڑکے حضور کی پنڈلی کو نشانہ بنا بنا کر پتھر مارتے. حضور کے جسم کو تو مارتے لیکن خاص پنڈلی شریف کو نشانہ بناتے. اور جسم کے اندر پنڈلی وہ مقام ہے کہ اگر اس پر کوئی چیز لگ جائے تو بہت تکلیف ہوتی ہے. پورے جسم میں اگر کہیں چوٹ آئے اتنی تکلیف نہیں ہوتی. پنڈلی پہ اگر کوئی چیز لگے، اچانک اگر لوہا بھی ٹکرا جائے تو بہت تکلیف ہوتی ہے. پنڈلی کا حصہ اتنا سخت ہوتا ہے. اور وہ پنڈلی کو نشانہ بنا بنا کر میرے آقا علیہ السلام کو مار رہے تھے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس قدر انہوں نے ظلم کیا ہے کہ سرکار کا پورا جسم خون سے لہو لہان ہو گیا ہے. نالین شریف خون سے بھر گئی ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے انگور کے جو ہے وہ ایک خوشے کو یا انگور کے ایک ڈال کو، اس کی بیل کی ڈال کو پکڑ کر حضور علیہ السلام جو ہے وہ بیٹھ گئے ہیں. اور اس طرح بیٹھے ہیں کہ حضور علیہ السلام پر غشی کی کیفیت طاری ہے. خون بہ رہا ہے، نالین شریف خون سے بھری ہوئی ہے، کپڑے خون سے تربتر ہیں. زید بن حارثہ حضور علیہ السلام کو سہارا دیتے ہیں اور آقا کریم بیٹھ گئے ہیں. اس وقت جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ آپ کی مرضی پوچھتا ہے. آپ کی مرضی کیا ہے آقا؟ بتائیں آپ. اللہ نے پہاڑوں پر جو فرشتہ مقرر کیا ہے، پہاڑوں کا جو
فرشتہ انچارج ہے اس نے اللہ رب العزت نے اس کو بھیجا ہے کہ اگر میرا محبوب کہہ دے تو مکے اور طائف کے درمیان کی دونوں پہاڑیوں کو ملا کر ان دونوں شہروں کو ہلاک اور ختم کر دیا جائے۔ حبیب آپ کی مرضی کیا ہے؟ میرے رسول غلبہ دین کے لیے آئے تھے۔ آقا فرماتے ہیں جبریل میرے اللہ سے کہہ دیں کہ اس نے مجھے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ یہ ایمان نہیں لاتے، میں امید کرتا ہوں ان کی آنے والی نسلیں ایمان لائے گی۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، غلبہ دین کے لیے حضور نے کتنی قربانی دی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے پیٹ پہ پتھر باندھ کر، ایک نہیں دو پتھر باندھ کر خندق بھی کھودی ہے غلبہ دین کے لیے۔ اسی پر بس نہیں، اللہ اکبر، حضور علیہ السلام کو ان کے وطن سے نکالا بھی گیا ہے، لیکن حضور غلبہ دین کے لیے اپنے پیارے وطن مکہ المکرمہ کو چھوڑا اور آپ جو ہے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ صرف رسول اللہ کو لوگوں نے تکلیف نہیں پہنچائی، آقا کے جو صحابہ ہیں ان لوگوں کو بھی تکلیف پہنچائی گئی۔ جناب خباب کو دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹایا جاتا اور سینے پہ پتھر رکھا جاتا تاکہ حضرت خباب کروٹ نہ لے سکیں، اور کہا جاتا خباب مذہب اسلام چھوڑ دو، محمد کا دامن چھوڑ دو، لیکن حضرت خباب وہ انگارے جو نیچے تھے وہ ٹھنڈے ہو کر کے کوئلہ بن جاتے اور ان کی پیٹ جل جاتی، لیکن حضرت خباب اللہ کے دین کو یا دامن رسالت کو چھوڑنے کے لیے تیار نہ ہوتے۔ میں اپنے نوجوانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، عاشقان رسول یہ لوگ ہیں، انہیں حق ہے عاشق رسول کہلانے کا، اور عاشقان رسول ایسے ہوتے ہیں۔ ہم نے تو فلموں کی دہلیز پر ایمان فروخت کرنے کی کوشش کی ہے، ہم فلموں کی خاطر معاذ اللہ ایمان فروخت کر رہے ہیں۔ فلموں کے اندر ڈائلاگ ہیں، کفریہ ڈائلاگ، گانوں میں کفریہ ڈائلاگ ہیں، اللہ اکبر۔ بلکہ اب تو حال یہ ہو چکا ہے، بڑی معذرت کے ساتھ، ہیرو ہیروئن کی پسند کی شادی نہ ہو تو بتوں کے پاس جا کر وہ منت مانتے ہیں۔ تو اب مسلمان نوجوان بھی اس حد تک کے گر گیا، ہمیں تمہیں لوگوں سے پتا چلتا ہے، تمہیں جیسے لوگ آ کر کے ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ ہوتا ہے، اللہ اکبر۔ اب مسلم جوان بھی پسند کی شادی کے لیے بتوں تک کے دروازوں پر جا رہے ہیں منت مانگنے کے لیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، فلمیں لاشعوری طور پر تمہیں شرک کے قریب کر رہی ہے، تمہیں کفر کے قریب کر رہی ہے۔ مسلمانوں اپنے حالات کا جائزہ لو، خدا را اپنی نسلوں کا جائزہ لو۔ یہ دین بہت قیمتی نعمت ہے، اس دین کے لیے میرے آقا نے بڑی محنتیں کی ہے، اللہ اکبر۔ بلال حبشی کی گردن میں رسی ڈال کر انہیں گھسیٹا جاتا ہے، اللہ اکبر۔ حضرت عمار ابن یاسر کو اتنا مارتے ہیں کہ حضرت عمار ابن یاسر بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ میرے آقا نے ان کو دیکھ کر کہا تھا، عمار سر سے لے کر پیر تک ایمان کے اندر ڈوبا ہوا ہے، وہ ایمان اس کے پورے وجود میں سرائیت کر گیا ہے۔ حضرت عمار کی امی جان جناب سمیہ خاتون، یہ اسلام کی وہ پہلی خاتون ہے جو اسلام کے نام پہ شہید ہوئی ہے۔ یہ بوڑھی ہو گئی تھی جب انہوں نے کلمہ پڑھا اور عورتوں میں اسلام کی دعوت دینے لگی تو ابو جہل نے ان کو پکڑ کر کہا تھا، اے بڑھیا کیا تجھے معلوم نہیں جو مسلمان ہوتا ہے اس کے ساتھ میں کیا کرتا ہوں؟ اس نے کہا تو جو چاہے کر لے، تجھے ہمارے جسم پر اختیار ہے، ہمارے دل پر نہیں۔ تو اس نے کیا کیا؟ اللہ اکبر، اس بدتعین نے 2 اونٹ منگوائے اور 2 اونٹ منگوا کر پہلے تو حضرت سمیہ کو خوب مارا، جب وہ بڑھیا مار کھا کر بے ہوش ہو گئی ہے تو پھر ہوش میں لائی گئی ہے، اور پھر اونٹ منگوا کر کے 2 اونٹ کے ایک پیر میں حضرت سمیہ کا ایک پیر باندھا اور دوسرے پیر میں دوسرا پیر، اونٹ کے دوسرے پیر میں دوسرا پیر باندھا اور دونوں اونٹ کو مخالف سمت میں دوڑایا۔ جب پیر پھیل گئے تو نیزہ مار کر کے شہید کر دیا، اللہ اکبر۔ اتنی دردناک شہادت حضرت سمیہ کی ہوئی ہے، لیکن نیزہ آپ نے کھایا، اللہ اکبر، نازک مقام پر، اور دونوں طرف سے پیر چیر گئے، لیکن آپ نے اللہ کا دین نہیں چھوڑا۔ آج مسلمان تو اللہ کا دین چھوڑ رہا ہے، مسلمان کہلا کر کے، مسلمان تجھے سر پہ ٹوپی رکھنے میں شرم آتی ہے، مسلمان تجھے داڑھی رکھنے میں شرم آتی ہے، کیا تم اللہ کے دین سے دور نہیں ہو رہے ہو؟ اللہ کے دین کے لیے صحابہ کی، رسول اللہ کی کتنی خدمات ہے، کتنی محنتیں ہیں، کیوں دور ہو رہے ہو؟ آخر اللہ کے دین سے دور ہو کر کے ملا کیا ہے اور ملنا کیا ہے؟ دنیا فیشن کے نام پر تمہیں سنت رسول سے دور کر رہی ہے۔ اگر ٹی وی کے اندر پیزا کا ایڈورٹائز آ جائے
جائے تو ہم پیزا کی دکان پہ پہنچ جاتے ہیں، لیکن ہمیں پتا ہے کہ کدو رسول اللہ کی سنت ہے، سرید رسول اللہ کی سنت ہے۔ ہم نے سرید کو کیا کبھی کھانے کی کوشش کی؟ آخر مجھے بتاؤ، اگر ہیرو جو ہے اتنی داڑھی پرنس کے طور پہ رکھ لے تو ہمارا نوجوان بھی اتنی داڑھی رکھتا ہے، کہاں جہنم کی طرف جا رہے ہو؟ اپنے حال پہ رحم کرو۔ یہ چھوٹا سا وجود اللہ کے عذاب کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ حضور ہمیں جہنم سے بچانے آئے تھے، حضور نے ہمیں جہنم سے بچانے کے لیے پیدائش کے وقت سجدہ کیا، اور پہلے الفاظ یہی تھے، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی۔ جو پیدا ہو کر کے ہمیں جہنم سے بچانے کے لیے دعا کرتے ہیں، اور جب میرے آقا کو قبر انور میں رکھا جا رہا تھا تب بھی میرے رسول کے ہونٹ ہل رہے تھے۔ قبر انور میں بھی اگر کسی کی فکر تھی ہم گنہگاریوں کی، ہم سیاکاروں کی، جو رسول پیدا ہو تو ہمارے لیے دعا کریں، پوری زندگی ہمارے لیے دعا کریں، قبر انور میں ہمارے لیے دعا کریں۔ اور میرے آقا کریم کے فرمان کا مفہوم ہے، میں قبر میں جانے سے لے کر قیامت تک اپنی امت کے لیے قبر میں دعا کروں گا، امتی امتی کرتا رہوں گا۔